بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بشتی دروازے پر. بشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث. جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. تم نے پڑھی نہیں نا، اصل میں پڑھی نہیں. تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض. ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بہشتی دروازے سے گزر گیا ایک فضیلت ہی ہے نا جی. ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں؟ بولیں. حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عجیب چکر ہے. اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا ہے میں جنتی ہوں. بھائی کس نے کہا؟ بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں کی. مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے. پاک پتن سے. کہنے لگے میرے کپڑے سونگنے لگا. کہنے لگا بشتی دروازہ گزرے ہو؟ میں نے کہا گزرا ہوں. تو کہنے لگا پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی؟ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی، تم سے نہیں آ رہی. مولانا بڑے حاضر دماغ تھے. کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی. نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. ایک ہی پڑھی ہے تو نے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی. کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو. یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا. ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے، سے اگلی نہیں پڑھی. شیخ کی خدمت، شیخ کی خدمت نواز دیتی ہے. اور پھر ایک اور بات، میرے حضرت صاحب تو حد کرتے ہیں، ایک جملے میں سمو دیتے ہیں سمندر. کسی نے کہا حضرت جی ساری زندگی بندہ کسی کی خدمت کرتا رہے اللہ کا بندہ سمجھ کے، وہ اندر سے جل ہی نکل آئے تو پھر تو آپ فرمانے لگے ہم نے بندے کی خدمت نہیں کی اللہ کے بندے کی ہے. تو اجر کس نے دینا ہے؟ بولے. اول تو ایسا ہوتا نہیں، اول تو ایسا طلب پیدا کریں. آج لوگوں میں طلب نہیں، کہتے ہیں بڑیاں جگہ تے گیا ملیا کچھ نہیں. میں کہتے رہتے طلب نہیں پائی. طلب ہو تو کھانے کا مزہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیر خانہ مارہرہ شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے آل محمد ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک بندہ آ گیا پڑھا لکھا بڑا سیانہ. کہنے لگا بابا میں نے بڑی خانقاہ بڑے آستانے دیکھے پیر کوئی نہیں ملا. آپ مسکرائے. آپ فرمانے لگے تیری نیت ہی نہیں تھی پیر پکڑنے کی، ارادہ ہی کوئی نہیں تیرا پروگرام نہیں تھا. ورنہ تو بڑے بڑے کامل لوگ ہیں، تیرے اندر طلب ہی نہیں. اندر کچھ ہے خالی ہوگی تو کوئی معرفت کا نور آئے گا. تو خود بھرا ہوا ہے. کہنے لگا جی بڑی طلب ہے. آپ فرمانے لگے تجھے کہا ہے نا کوئی نہیں. کہنے لگا حضور ہے. آپ فرمانے لگے چلو رات سو جاؤ خانقاہ پہ سویرے بات کریں گے. مرید کو کہنے لگے اسے 5 کلو مچھلی دو اچھی بنا کے. مریدوں نے مچھلی دے دی، پانی کوئی نہیں دیا. میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے. جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی تھے. جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے. پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا. گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا.
کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے۔ کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی ہے آپ نے حدیث؟ یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے الوں کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا، لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، جے کو ساڈے ورگا ملیا تے بہ جیا، جے نہ ملیا تے واپس آ جایا، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی، بلے شاہ ادیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے۔ کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے، اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے، اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے۔ وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے، کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں۔ کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا،
وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے بلے شاہ او دی او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہندا اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید. جاؤ اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا. اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا. یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی لائیے، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم. ایک کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا نہیں چلتی تو، پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دیو جانے، اور نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے ہیں. نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے. تو مضبوط بات کر بھائی. کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی. اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ. یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ. ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے، میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا. تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا. انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں ہی بیٹھ گیا. تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے. جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو
دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ۔ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ، میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دے تانا جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے. مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند, ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی, تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں, اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے. وہ بھی عذرائے محبت. جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے, ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے, اس طرح عذرائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا. محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے, اس لیے حضور کا دل چاہا ہے, حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو, اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے. بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی. چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی. ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو, مکے والا کوئی بندہ نہ آئے, صرف مدینے والوں کو بلاؤ. صرف نام لے مدینے والوں کا, صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ, فقط ان سے بات کرنی. مدینے کے لوگ آ گئے. اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی. بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں, میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ, وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے, وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں. حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا. محبوب فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ, مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ, ہم نے پناہ دی تھی, آپ ہم نے جگہ دی تھی, اپنا شہر پیش کیا, کہو. مدینے کے لوگ رونے لگے. عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے, تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں, ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے, کہو. عرض کی یا رسول اللہ, حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی, ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں. مدینے کے لوگ روتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی. یہ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں. بڑے محبوب تھے. بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو. تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا, تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں, لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں. کہتے سائن کرا لو, تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ, تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے. لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے. فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا. ختم ہو گئی بات, پھاڑ دیا تو چھٹی کرو. بڑا پیار تھا ان سے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے. میں مضمون سمجھا رہا ہوں, آپ کو میری بات پہ توجہ کرنا. ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ, تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا. ملتان شریف جا کے خط لکھا, کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں, یہ جمال الدین مجھے دے دیں. تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی, ایک نیچے کھینچی, اور بڑا مزیدار جملہ لکھا. کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو, کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے, کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, یہ میرا جمال ہے. اللہ اکبر. انہوں نے روحانی کشش ڈالی. تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو. تو بابا صاحب سمجھ گئے, کہنے لگے وہاں کیا ہے, کیا ہے وہاں, کوئی کاروبار ہے, رشتہ داری ہے, تعلق ہے. عرض کی حضور نہیں, میں پھر کا بندہ نواز آپ جانتے تو ہیں, میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہیں, مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا, پر جس طرح تو جا رہا ہے جا پھر ادھر ہی جانا, اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے. یہ یاد رکھنا, یہ جو مزاج بن گئے نا. بابا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے. درویش سخت جملہ نہیں کہتے,
पर बाबा साहब ने भी ना एक सख्त जुमला कहा है, उन्होंने कहा नवे नवे ना यार बनाइए, मियाँ साहब कमीना ही आग छड़िया जी, तुझी तो सादे बंदे हो, इतना सख्त जुमला, एवं नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोग का, इतना सख्त जुमला कह दिया। कहा जाओ चले जाओ। हजरत जमालुद्दीन कहते हैं मैं वहां से निकला, लेकिन पता नहीं दिल पे क्या बोझ पड़ा, ना वहां जा सका ना यहाँ का रह सका। बड़ा मेरा नाम था, लेकिन दरवाज़ा महबूब से जुदा हुआ तो अब कोई पूछने भी नहीं आता। इतनी खस्ता हाली हुई, एक कोने में बैठ गए, मक्खियां भिनकती हैं, हाल बड़ा बुरा है। एक ताजर बाबा साहब के पास साल के बाद आता था, तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात, साल के बाद आता था। इस साल जब वो आया ना, उसने लोगों से पूछा जमालुद्दीन कहाँ है? उन्होंने कहा जनाब क्या बताएं आपको, ये मामला हुआ है, आजकल बाबा साहब अलैहि रहमा नाराज हैं। उसने ना रात हजरत बाबा साहब की खिदमत में बैठना था, बैठा तो बाबा साहब के पैर दबाने लगा। ख्वाहिश थी कि मैं जमालुद्दीन की सिफारिश करूंगा। पैर दबाते दबाते जब रात बीत गई तो बाबा साहब मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर के बाद संजीदा हुए तो कहने लगे जमालुद्दीन की बात करना चाहते हो, करो। अर्ज की बंदा नवाज पता है तो फिर बेचारे को माफ कर दे, दरगुजर फरमाए। कहा यार उसने हमारी कदर ही नहीं की, वो दाएं बाएं जाता फिरता है, वो दाएं बाएं भागता है, उसने ख्याल ही नहीं किया, उसने तवज्जो ही नहीं की, उसको चाहिए था ऐसा करता, कभी इधर निकल जाता है। अच्छा जाओ, उसे कहे आ जाए, मैंने उसे माफ किया। बाबा साहब दर्स देते थे, असर की नमाज के बाद कुरान पाक का दर्स देते थे। किस बात का बोल के बताइए? बांझ इल्मों जो करे फकीरी, वो काफर मरे दीवाना हो। ये तो दरवेश का फतवा है ना, मुनाफिक भी नहीं कहा, गुमराह भी नहीं कहा, सीधा काफर ही कह दिया। बांझ इल्मों जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। हजरत जमालुद्दीन हांसवी को ले आओ, असर के बाद दर्स कुरान हो रहा था, सामने आके हजरत जमालुद्दीन हांसवी गुस्ल करके इमामा बांध के खड़े हुए, पर अब वो चेहरा नहीं रहा, अब वो रौनक नहीं रही, अब वो रंग ढंग नहीं रहा। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर ने यूं नजर उठाई, क्या करें रब के बंदों का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा। अब तो लाजपाल पीर से लाजपाली कराने के लिए भी 5-5 हज़ार के नोटों की जरूरत होती है ना। अब तो आप बड़ी बाजारों में जाएं तो लाजपाली शुरू हो जाती है। अल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करता, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे काम करने के लिए आगे निकलना पड़ता है। बाबा साहब ने देखा ना तो आंखों में आंसू आ गए और रो के जुमला बड़ा शानदार कहा, अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया? कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है, ये तूने क्या किया? बाबा साहब राजी हुए, एक बज़म सजी और उस बज़म के मेहमान भी आंसू थे और मेजबान भी आंसू थे। कदमों से लगे हजरत जमालुद्दीन और फिर रो के कहने लगे बंदा नवाज राजी हुए तो दुआ करो मैं रजा में मर जाऊं, मैं रजा में मर जाऊं, मुझे अब दोबारा नाराजगी का मुंह ना देखना पड़े। बड़े नसीबों वाले थे। जब जनाजा उठा तो हजरत बाबा साहब ने कंधा भी दिया और फिर हजरत ने नमाज जनाजा भी पढ़ा। ये जो थोड़ा सा बंदा दाएं बाएं निकलता है ना, थोड़ा सा, ये पसंद नहीं होता, ये याद रखना। ये जो हल्का सा इधर उधर जाता है ना, ये नहीं मजा देता, ये खराब हो जाता है। एक दर फड़िए ते मोहकम फड़िए ते एक दे ही होके मरिए।